جو اس وقت جو مانیٹری پالیسی سے ریلیٹڈ جو ڈیٹا ہے اس کو ریویو کیا اور ساتھ میں میکرو اکنامک جو انڈیکیٹرز ہیں اس کو ریویو کیا اور اس کی لائٹ میں انہوں نے مانیٹری پالیسی کے اوپر اپنا ڈیسیژن جو ہے وہ دیا. اور ڈیسیژن شیئر کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی ڈیولپمنٹس آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ انہوں نے پرٹیکولرلی انفلیشن اور ایکسٹرنل اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ جو ڈیٹا تھا اس کو دیکھا اور اس میں جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کو دیکھا اور اس میں یہ نوٹ کیا کہ اس وقت ہمارا انفلیشن جو ہے وہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ ڈکلائننگ ٹرینڈ ہے اس میں. اور لاسٹ منتھ کا جو انفلیشن نمبر تھا وہ 12.6% تھا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال 2023 کے مئی میں یہ سب سے ہائی نمبر اس کا 38% تھا. تو 38% سے یہ مئی 2023 سے کم ہونا شروع کیا اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ پچھلے مہینے یہ 12.6% پہ آ گیا. اور گوئنگ فارورڈ جو ہماری اسیسمنٹ تھی اسٹیٹ بینک کی طرف سے وہ بھی انہوں نے اس کو ریویو کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ہم نے جو اپنا جو ایوریج انفلیشن کا جو رینج دیا ہوا تھا, جیسا کہ آپ کو یاد ہو اگر تو پچھلی جو پریس کانفرنس تھی اس میں بھی میں نے یہ بتایا تھا کہ اس سال جو ہے یعنی جو مالی سال جو ختم ہوا ہے اس میں انفلیشن جو ہے وہ 23 سے 25% کے درمیان رہے گا. تو ہماری ایکسپیکٹیشن کے مطابق انفلیشن کا جو ایوریج جو پچھلے سال کا تھا وہ 23.4% رہا اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو کرنٹ اکاؤنٹ کی اور دوسری چیزیں تھیں وہ بھی انہوں نے ریویو کی اور اس کے بعد جو ہے مانیٹری پالیسی کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس ڈیسیژن کے بیس پہ کہ ہم کرنٹ اس میں پالیسی ریٹ میں 100 بیسس پوائنٹس کی کمی کریں گے, جس کے نتیجے میں پالیسی ریٹ جو اس وقت جو 20.5% تھا وہ کم ہو کے 19.5% ہو گیا. تو اور یہ اگلی مانیٹری پالیسی تک رہے گا. اس کے بعد ستمبر میں پھر دوبارہ سے مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہوگی تو اس میں پھر دوبارہ سے جو ہے وہ اگلی ڈیولپمنٹس جو ہے ریویو کی جائیں گے اور اس کی لائٹ میں فردر ڈیسیژن لیا جائے گا. اب اس وقت جو پالیسی ریٹ کو 20.5% سے کم کر کے 19.5% کر دیا اور یہ کل سے جو ہے وہ ایفیکٹو ہو جائے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ اور اس کے بیسس جو ہیں وہ جیسے میں نے بتایا کہ ایک تو انفلیشن کم ہو رہا ہے, دوسرے ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کا جو نمبر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سال جو سال ختم ہوا ہے اس میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ کافی نیچے آیا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے جو کہ اگر آپ کو یاد ہو تو مالی سال 22 میں $17.5 بلین تھا کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ, جو پچھلے سال 2023 کا سال تھا اس میں کم ہو کے تو یہ $3.3 بلین ہو گیا تھا. تو اس سال جو ہے وہ نمبر صرف جو ہے وہ $700 ملین ہے اور $700 ملین جو ہے وہ 0.2% آف GDP جو ہے وہ آتا ہے. پچھلے سال یہ کوئی 1% آف GDP تھا اور اس سے پچھلے سال 2022 میں 4.7% آف GDP تھا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ مسلسل جو ہے وہ بہتری آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک کے ریزروز جو ہیں ان میں بھی کافی بہتری آئی ہے. پچھلے سال جون کے اندر ہمارے ریزرو جو ہے جون 2023 میں $4.4 بلین تھے, 4 بلین سے تھوڑے اوپر, جو اس سال کے جون میں 24 میں بڑھ کر $9.4 بلین ہو گئے. تو اس میں تقریباً 5 بلین کا جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. اور یہ اس کے باوجود ہے کہ ہم نے ٹوٹل جو امپورٹس ہیں اس کو اوپن کر دیا ہے اور ہر طرح کی امپورٹس ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ جو دوسری فورن ایکسچینج کی پیمنٹس ہیں وہ بھی ٹائملی بیسس پہ ہو رہی ہیں. ہم نے ساری ڈیٹ سروسنگ جو ہے اس سال کے دوران جو تھی وہ بھی اس میں ایز پر ہماری جو میچورٹیز تھی اس کے مطابق کی ہے اور یہ سب کرنے کے باوجود بھی ہمارے ریزرو میں اضافہ ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں کافی بہتری آئی ہے. تو ان سب ڈیولپمنٹس کو دیکھتے ہوئے کمیٹی نے یہ 100 بیسس پوائنٹس کی کمی کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے. اب میں 2 چیزیں آپ کے ساتھ 2 سے 3 اور باتیں کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ سے کویسچنز آنسر ہوں گے. ایک بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو ایک فورن انویسٹرز کے پرسپیکٹو سے ایک بڑا کنسرن تھا کہ ہمارے جو فورن انویسٹرز ہیں ان کے ڈیویڈنڈ جو ہے
اور پرافٹ جو ہے وہ کافی دیر سے رکے ہوئے تھے. وہ بینکس کے پاس لیکوڈیٹی کے ایشوز تھے, تو اس میں پچھلے 2 سال کے اندر جو ہے اس میں کافی ٹائم لیگ آ رہا تھا. تو ابھی بینکس نے وہ سارے کے سارے ڈیویڈنڈز اور پرافٹ جو ہے وہ فورن انویسٹرز کو ری پے کر دی, ان کی ریپیٹریشن الاؤ کر دی, اور سب فورن انویسٹرز اپنا جو بھی ان کا پرافٹ ڈیو تھا یا ڈیویڈنڈ ریپیٹریٹ کرنے تھے وہ کر لیے ہیں. تو پچھلے سال کے اندر آپ کو ایک اندازہ دینے کے لیے بتا رہا ہوں کہ پچھلے سال جو مالی سال 2024 ختم ہوا ہے, اس میں ٹوٹل $2.2 بلین کے ڈیویڈنڈ جو ہے اور پرافٹ جو ہے وہ فورن انویسٹرز لے کے گئے ہیں. یہ اس سے پچھلے سال جو ہے وہ صرف 300 ملین کے قریب تھا. تو اس میں تقریباً 7 ٹائمز جو ہے 7 گنا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے, اور اس کے باوجود ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ 700 ملین کے قریب رہا ہے. تو اگر یہ پرافٹ اتنے نہ ہوتے تو شاید یہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ اس سے بھی کم ہوتا, لیکن چونکہ وہ بھی بہت ضروری تھا تو اس لیے وہ سب پرافٹ ریپیٹریشن کے باوجود اور ساری ڈیٹ سروسنگ اور سب کرنے کے بعد, انٹرسٹ پیمنٹس کرنے کے بعد بھی ہمارا صرف 700 ملین کا کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ تھا. اور اس کے علاوہ ہم نے جو دوسری پیمنٹس ہیں, جس میں کہ ایئر لائنس کی پیمنٹس ہیں, رائلٹیز پیمنٹس ہیں, ٹیکنیکل فیس کی پیمنٹس ہیں, اس میں بھی کافی بہتری لے کے آئے ہیں, تاکہ جو بھی اس میں جو ہماری جو اوبلیگیشنز ہیں فورن ایکسچینج ریلیٹڈ ان کو پورا کیا جائے. اور اس سب کے کرنے کے ساتھ اکاؤنٹس ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ امپرومنٹ ہے. اس کے علاوہ ایک جو امپورٹ ریلیٹڈ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ مختلف اینالسٹ بات کرتے رہتے ہیں کہ کوئی امپورٹ ریسٹرکشنز ہیں یا اس طرح کی بات ہے. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری طرف سے, سینٹرل بینک کی طرف سے کسی قسم کی اس وقت کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. سب امپورٹس جو ہیں وہ اپنے جیسے کمرشل امپورٹس ہیں یا دوسری امپورٹس ہیں, جو بھی امپورٹر اس میں امپورٹ کرنا چاہتا ہے وہ اپنے بینک کے پاس جاتا ہے, اور بینک کو اگر وہ کسٹمر ایکسیپٹیبل ہے اور وہ ٹرانزیکشن کرنا چاہتا ہے تو وہ ٹرانزیکشن وہ کر سکتے ہیں بغیر اسٹیٹ بینک کے پاس آنے کے اور بغیر ہماری کسی کلیئرنس کے. اور یہ اس بات سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا امپورٹ کا ٹوٹل جو بل ہے, منتھلی بل, وہ گریجولی جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. جو پچھلے سال 3.5 بلین کے قریب پر منتھ امپورٹس ہوتی تھی, اس وقت جو پچھلے مہینے جون 2024 میں یہ 4.9 بلین کی امپورٹس ہوئی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ 3.5 بلین سے 4.9 بلین تقریباً 1.4 بلین کا اس میں منتھلی اضافہ ہوا ہے, اور اس کے باوجود ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اور اس کو اگر آپ پیچھے تھوڑا سا چلے جائیں تو یہ فرسٹ کوارٹر آف 2023 کا جو فسکل ایئر ہے, جولائی ٹو سپتمبر 2022, اس وقت یہ امپورٹس جو ہیں ایوریج جو منتھلی امپورٹس تھی $5.5 بلین تھی, اور اس $5.5 بلین میں آئل امپورٹس جو ہیں وہ $2.3 بلین تھی, اور دوسری جو امپورٹس ہیں نان آئل وہ $3.2 بلین تھی. تو اس میں ہماری آئل امپورٹس جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہوئی ہیں, اور اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. بٹ آپ یہ سمجھیں کہ پہلے کوارٹر 23 سے جو آئل امپورٹس $2.3 بلین تھی وہ کم ہو کے آہستہ آہستہ اس وقت جو ہے وہ پچھلے کوارٹر میں صرف جو ہے وہ $1.4 بلین ہوئی. تو تقریباً $900 ملین کی آئل امپورٹس میں کمی ہوئی ہے, اور اس کی وجہ جو ہے وہ ایک تو انٹرنیشنل آئل پرائسز میں کمی ہے, دوسرا ہماری جو آئل امپورٹس ہے اس میں پیٹرولیم ریلیٹڈ پروڈکٹس کی اس میں تھوڑی کمی آئی ہے, اور اس کے علاوہ دوسرے فیکٹرز بھی ہیں. تو یہاں سے ہمیں جو ریلیف ملا ہے اس کی وجہ سے, اور ہماری جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے انفلوز بہتر ہوئے اس کی وجہ سے ہماری امپورٹس کا لیول بڑھنے کے باوجود بھی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بہتر ہوا. تو جو نان آئل امپورٹس ہیں جو کہ پہلے 2.2 بلین پہ چلی گئی تھی, وہ پچھلے مہینے جو آپ سمجھیں کہ 3.2 بلین پہ تھی. تو 3.2 بلین تقریباً 1 بلین کا نان آئل امپورٹس میں اضافہ ہونے کے باوجود ہمارا جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ پچھلے کچھ مہینوں سے سرپلس میں رہا ہے. صرف مئی اور جون میں اس میں ڈیفیسٹ آیا, اور اس کی بھی مین ریزن جو ہے وہ ہمارا جو پرافٹ اور ڈیویڈنڈ کی زیادہ پیمنٹس تھی. تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں کافی بہتری آئی ہے. اب میں تھوڑا سا آپ کو ہماری جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو اسیسمنٹ ہے اگلے سال کے لیے,
کہ ہم اگلے سال کے جو ابھی مالی سال شروع ہوا ہے 2025، اس میں ہم کیا میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کا جو ہے وہ ٹرینڈ دیکھتے ہیں. تو اس پہ تھوڑا سا بات کر لیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کے کویسچنز جو ہے وہ ہوں گے. تو جو کمیٹی نے جو آج ڈسکس کیا ہے اور آن دی ریکمنڈیشن آف دی اسٹیٹ بینک ٹیم جو ہم نے فائنل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگلے سال کے یہ جو سال شروع ہوا ہے مالی سال، اس میں ہمارا جو جی ڈی پی گروتھ ہے جو کہ ختم ہونے والے سال میں 2.4% تھا، تو اگلے سال میں ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ 2.5 سے 3.5% کے درمیان رہے گا. 2.5% سے 3.5% فار دی فسکل ایئر 2025. اسی طرح جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے جو کہ پچھلے سال جو ہے وہ اس میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کافی کمی آئی ہے، اور یہ جی ڈی پی کا صرف 0.2% تھا. یہ اس سال میں جو سال شروع ہوا اس میں 0 سے 1% کے درمیان رہے گا. تو اس میں بھی یہ ہم رینج دیتے ہیں پہلے کی طرح اس دفعہ بھی، تو اس لیے ہم 1% کی رینج دے رہے ہیں کہ یہ 0 سے 1% کے درمیان رہے گا، اور اس کا جو ایبسولوٹ نمبر ہے وہ یہ 4 بلین سے نیچے رہے گا. تیسرا نمبر جو ہے وہ انفلیشن کا ہے. انفلیشن جو ہے وہ پچھلے سال جیسے میں نے ابھی بتایا کہ یہ 23.4% کی ایوریج تھی. اگلے سال کے لیے ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ پورے سال کا ایوریج انفلیشن جو ہے پورے سال کی ایوریج جو ہے وہ یہ 11.5% سے 13.5% کے درمیان رہے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ساتھ میں اس کے جو ہمارا میڈیم ٹرم ٹارگٹ ہے وہ بھی اس کو بھی ہم اچیو کرنے کے لیے مختلف ایکشنز لے رہے ہیں. اور میڈیم ٹرم ٹارگٹ ہمارا جو پہلے تھا وہی ہے 5 سے 7% کے درمیان. تو انشاءاللہ 5 سے 7% کا میڈیم ٹرم ٹارگٹ اچیو کریں گے، اور ساتھ میں انفلیشن کا لیول اس مالی سال کے لیے جو ابھی شروع ہوا ہے اس میں 11.5 سے 13.5% کے درمیان اس کو رکھیں گے. تو اس کے ساتھ میں نور صاحب آپ کویسچنس. جی پلیز. اسٹیٹ بینک کا شرح سود میں 1% کمی کا اعلان. گورنر اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا. شرح سود 19.5% پر آ گئی ہے. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا یہ کہنا ہے کہ ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے. زر مبادلہ کے ذخائر کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری آ رہی ہے. مہنگائی میں بتدریج کمی آ رہی ہے. مہنگائی 38% سے کم ہو کر 12% پر آ گئی ہے. اگلے مالی سال میں مہنگائی کی شرح 11 سے 13% تک رہے گی. گورنر اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا. اسٹیٹ بینک کا شرح سود میں 1% کمی کا اعلان. شرح سود 19.5% پر آ گئی ہے. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا یہ کہنا ہے کہ ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے. زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری آ رہی ہے. مہنگائی کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی میں بتدریج کمی لا رہے ہیں. مہنگائی 38% سے کم ہو کر 12% پر آ چکی ہے. اگلے مالی سال میں مہنگائی کی جو شرح ہے وہ 11 سے 13% تک کے درمیان
رہے گی۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا مانیٹری پالیسی کا اعلان۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں 1% کمی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ شرح سود اب 19.5% پر آ چکی ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا ہے۔ ملکی معیشت کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے، مہنگائی میں بتدریج کمی لا رہے ہیں، 38 سے کم ہو کر 12% پر آ چکی ہے اور اگلے مالی سال میں مہنگائی کی شرح کو 11 سے 13 کے درمیان رکھا جائے گا۔ زر مبادلہ کے ذخائر کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری آ رہی ہے اور درآمدات پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے ایسا کہنا ہے گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے، مہنگائی کی شرح میں بھی کمی آ رہی ہے اور 1% کمی کے بعد شرح سود 19.5% پر آ گیا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شرح سود میں 1% کی کمی کر دی گئی ہے، جس کے بعد 19.5% پر شرح سود آ چکی ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا اس موقع پر کہنا ہے باقی کویسچنس پہ بھی بات کرتا ہوں تو اس سال کے لیے پچھلے سال کا پہلے جیسے کہ آپ کو یاد ہو تو پچھلے سال جب ہم نے جولائی میں پریس کانفرنس کی تھی تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ ہمارے جو ایکسٹرنل فائنانسنگ کی جو ڈیٹ ابلیگیشنز جو ہوں گی، جو ری پیمنٹس ہم نے کرنی، وہ 24.5 بلین ہیں پچھلے سال، اور الحمدللہ وہ جو بھی اس میں انٹرسٹ اور پرنسپل پیمنٹس تھیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ ان کی ری پیمنٹ ہوئی، یا جہاں پہ کہ بائی لیٹرل تھا تو اس کا رول اوور ہوا۔ تو لیکن آپ دیکھیں کہ یہ بہت اہم بات ہے کہ اس وقت بھی لوگوں کے بہت کنسرن تھے کہ ہمارے پاس فائنانسنگ نہیں ہے اور ہم اس کی ڈیٹ اوبلیگیشنز پتہ نہیں کر پائیں گے یا نہیں کر رہے ہیں، جو مختلف لوگوں کے مختلف کنسرنس تھے۔ تو ایکچولی جو سال کا جو ابھی اختتام ہوا ہے تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ہر ڈیٹ پیمنٹ جو ہماری تھی وہ آن ٹائم ہوئی، اس میں کسی ایک دن کا بھی ڈیلے نہیں ہوا، وہ انٹرسٹ کی پیمنٹ ہو یا پرنسپل کی پیمنٹ ہو، وہ گورنمنٹ کی پیمنٹ ہو، کسی پبلک سیکٹر اینٹی کی پیمنٹ ہو، یا ایون پرائیویٹ جو کارپوریٹ اینٹیز کی ڈیٹ پیمنٹس ہیں وہ پیمنٹس ہوں، تو وہ سب کی سب آن ٹائم ہوئی اور اس میں کوئی ڈیلے نہیں ہوا۔ اور اس کے باوجود ہمارے ریزروز جو ہیں وہ 4.4 بلین سے 9.4 بلین پہ ہوئے، اس میں 5 بلین کا اضافہ ہوا، اور یہ بھی بڑے کوالٹی ریزروز ہیں، اس لیے کہ یہ ہم نے کہیں سے بارو کر کے ریزرو بلڈ اپ نہیں کیے، یہ ہم نے اپنے انٹرنل جو جنریشن آف فارن ایکسچینج ہے، مارکیٹ آپریشنز کے ذریعے ان کو انکریز کیا ہے۔ تو یہ ہم نے کسی کو واپس نہیں دینے، یہ ہمارے اپنے ریزروز ہیں جو کہ ہم نے بلڈ اپ کیے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ میرا خیال پوائنٹ ہے جو آپ لوگوں کو بھی اس کو نوٹ کرنا چاہیے کہ یہ ریزروز جو بلڈ اپ ہوئے ہیں یہ کوئی بورنگ اس میں نہیں شامل، ہمارے اپنے جو آپریشنز ہیں وہ اس کے ذریعے ہم نے ان کو انکریز کیا ہے۔ اگلے سال کے لیے جو ہے وہ ہماری جو ابھی تک کی جو اسیسمنٹ ہے، اوبیسلی ہم اس میں مختلف سورسز ہیں ڈیٹا ہمارے پاس، جو منسٹری آف فائنانس کا بھی ہے، منسٹری آف جو ہمارا اکنامک افیئرز ڈویژنز ہیں، اور اسٹیٹ بینک کے اپنے جو ڈپازٹس اور اس کی ری پیمنٹس ہیں، اور اس کے علاوہ IMF ریلیٹڈ پیمنٹس ہیں، تو یہ سب ہم نے ملا کے جو ایک اسٹیمیٹ کیا ہے وہ $26.2 بلین ہے، جس میں کہ $4 بلین جو ہے وہ انٹرسٹ پیمنٹس ہیں، اور 22 بلین سے تھوڑا سا اوپر جو ہے وہ پرنسپل پیمنٹ، اور یہ ہم نے اگلے سال کے اندر جو ہے جو ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے، فورن ایکسچینج ڈیٹ کی، فورن ڈیٹ کی بات کر رہا ہوں۔ اور اس میں سے اچھی چیز یہ ہے کہ $3 بلین جو ہے وہ جولائی کے مہینے میں آلریڈی جو ہے وہ سیٹل ہو گیا ہے، $2 بلین آلریڈی رول ہو چکا ہے جس کے ایگریمنٹ ایگزیکیوٹ ہو گئے، اور $1.1 بلین ہم نے جولائی میں ری پے کر دیا ہے۔ تو اس لیے جو باقی کے 11 مہینے ہیں اس میں اب $23 بلین جو ہے وہ تقریباً ری پیبل ہوگا، جس میں سے کہ $3.7 بلین انٹرسٹ ہوگا، اور باقی کا جو ہے وہ پرنسپل ہوگا 20 بلین سے تھوڑا سا اوپر۔ تو جو ہم نے پورے اگلے سال کے اندر اب باقی کے 11 مہینوں میں جو پرنسپل ری پے کرنا ہے وہ تقریباً $20 بلین ہوگا، اور باقی کا انٹرسٹ ملا کے تو ٹوٹل $23 بلین۔ تو یہ اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس ریزروز اس وقت $9 بلین کے ہیں، 9 بلین سے اوپر۔ تو لیکن اس کے اندر امپورٹنٹ بات جو نوٹ کرنے کے لیے آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹوٹل جو میں نے آپ کو 26 بلین بتایا، اس میں سے 12.3 بلین جو ہے وہ رول اوور ہوگا بائی لیٹرل جو ہے،
اور اس کے علاوہ 4 بلین کے کمرشل لونز ہیں جو اگین بائی لیٹرلی ارینجڈ لونز ہیں اور وہ بھی رول اوور ہوں گے. تو 16.3 بلین جو ہے وہ 26 بلین میں سے رول اوور ہوگا. باقی جو ہے وہ 10 بلین کا ٹوٹل ری پیبل اماؤنٹ ہے, اور اس 10 بلین میں سے بھی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 1 بلین تو آلریڈی 1.1 بلین ری پے ہو چکا ہے, تو یہ 9 بلین ہے. جی میں نے یہ کہا کہ ٹوٹل ہمارے پاس جو ری پیبل اماؤنٹ تھا 26 بلین, اس میں سے 16 بلین سے 16.3 بلین جو ہے وہ یا تو وہ کمرشل لون, کمرشل بائی لیٹرل لون ہے یا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لون یا ڈپازٹس ہیں ہمارے اسٹیٹ بینک کے. تو یہ سب جو 16 بلین ہے یہ رول اوور ہو جائے گا. ٹھیک, تو لیس دین 10 بلین ری پیبل ہے, اس میں سے جو ہے وہ 1.1 بلین آلریڈی ہم ری پے کر چکے ہیں اس جولائی کے اندر. تو اب 9 بلین سے نیچے جو ہے وہ باقی کا جو ہے پورے سال کے اندر ری پے ہونا ہے, اور اس میں سے ہمارے پاس ریزرو اس وقت 9.1 بلین ڈالر ہیں. تو ہمارے اب بہت ہی ضروری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے جو سروسیبل ڈیٹ ہے فار کرنٹ فسکل ایئر وہ ہمارے ریزرو سے کم ہے. ہمارے ریزرو جو ہے وہ ہمارے ڈیٹ ری پیبل جو ہوگا سال کا اس سے زیادہ ہیں, اس وقت ہمارے پاس زیادہ ہیں. تو آپ آگے تو جو ہمارے پاس انفلوز آنے ہیں وہ ایڈیشنل ہونے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس میں ہماری فورن ڈیٹ سروسنگ میں ہمیں کوئی ایشو آئے گا تو آپ فیکٹس کو دیکھیں, جو ڈیٹا میں نے آپ کو پریزنٹ کیا اس کو دیکھیں, اور اس کی لائٹ میں دین دیکھیں کہ ہمارے پاس اس وقت کیپیسٹی ٹو سروس فورن ڈیٹ جو ہے وہ پوری طرح اویلیبل ہے, اور ہمیں اس ڈیٹ سروسنگ کے اندر اگلے سال کے اندر کوئی پرابلم نہیں آئے گا. جو دوسرا کویشچن تھا ریگارڈنگ آئل, ایک اور صاحب نے جو کیا تھا, جو ڈومیسٹک بورنگ ہے وہ ابویسلی وہ گورنمنٹ منسٹری آف فائنانس کا سبجیکٹ ہے, تو آپ ان سے ریز کریے گا. ہمارے کیونکہ وہ ساری پلاننگ اس کی جو ہے نا وہ ان کے یہاں ہوتی ہے. جو دوسرا کویشچن تھا آئل اور پیٹرولیم ریلیٹڈ پروڈکٹس, تو اس میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پیٹرولیم پروڈکٹس کا بل جو ہے وہ فرسٹ کوارٹر 2023 میں جو 2.3 بلین ڈالر تھا, اور یہ آہستہ آہستہ کم ہو کے گریجولی کم ہوا ہے. وہ اس میں پرائس ریڈکشن از سگنیفیکنٹ اور کی کنٹریبیوٹر, لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ امپورٹ والیوم بیکاز آف سلو ڈاؤن ان اکنامک ایکٹیویٹی وہ والیوم بھی اس میں ریڈکشن آئی ہے. اور ساتھ میں نے جیسے پہلے کہا دوسرے فیکٹرز بھی ہیں, تو میں اسمگلنگ کے فیکٹر کو بالکل رول آؤٹ نہیں کرتا, وہ اس میں بہت سارے اور فیکٹرز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے. بٹ ہمارے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ٹوٹل پیٹرولیم ریلیٹڈ پروڈکٹس کا بل 2.3 بلین سے کم ہو کے اراؤنڈ 1.4 بلین ڈالر ہے, تو 900 ملین ڈالر پر منتھ کی اس میں ریڈکشن آئی ہے. اور اسی کے نتیجے میں ہمارا جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ کافی اس میں بہتری آئی ہے. حالانکہ ہماری جو نان پیٹرولیم نان آئل ریلیٹڈ جو امپورٹس ہیں ان کا لیول جو ہے تقریباً وہی ہے جو مڈ 2022 کے درمیان تھا, جو اس وقت 3.2 بلین ڈالر نان آئل امپورٹس تھی. اس وقت بھی اس لاسٹ کوارٹر کے اندر بھی ایوریج منتھلی امپورٹ جو ہے وہ 3.2 بلین ڈالر. اور جب منتھ آن منتھ ہم دیکھتے ہیں تو ہماری پچھلے منتھ میں جون کے اندر جو ٹوٹل امپورٹس تھیں وہ 4.9 بلین ڈالر کی تھی, جو کہ سوا سال پہلے جو ہے وہ 3.5 بلین ڈالر پہ چلی گئی تھی. تو آپ دیکھیں کہ ٹوٹل ہماری امپورٹس کے اندر بھی انکریز آیا کہ جو ہے وہ اس میں انکریز آیا ہے. اور یہ اس کے باوجود ہے کہ ہمارے جو ہے وہ اوور آل جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے جو اس وقت جو ایشوز تھے وہ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس میں کافی بہتری آ گئی ہے, اور اسی کے نتیجے میں ہمارے ریزروز میں بھی اضافہ ہوا ہے. جو آخری جو سوال تھا انفلیشن ریلیٹڈ, تو دیکھیں انفلیشن کے جو نمبرز ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ بینک نہیں بناتا. وہ انفلیشن کے نمبرز تو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس پبلش کرتا ہے. تو یہ تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, وہ اسٹیٹ بینک ہم تو اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, بٹ جو ایکچوئل جو نمبر پبلش جو ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا جو ہے وہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ایک تھرڈ پارٹی ہے. تو آپ جو یہ جو بات کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک نے کوئی نمبر ادھر ادھر دے دیے, تو ایسی بات نہیں ہے. وہ نمبر بالکل اتھینٹک نمبر ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ میں سے ہر ایک, اور اس کے علاوہ جو ہمارے اینالسٹ ہیں
وہ اکنامک انالسٹ جو ہیں وہ سارے کے سارے بھی اپنی اپنی اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اگر آپ اسیسمنٹس بھی دیکھیں تو مور اور لیس اسی رینج میں آ رہی ہیں جو آج میں نے آپ سے بات کی ہے کہ ہمارا اس سال کا انفلیشن جو ہے وہ 11.5 سے 13.5% کے درمیان ہم نے کہا ہے. بہت سارے انالسٹ بھی کوئی اس کو 11 کہہ رہا ہے تو کوئی 12 کہہ رہا ہے تو کوئی 14 کہہ رہا ہے، تو اسی رینج میں وہ ویری کرتے ہیں اور ہر کوئی انڈیپینڈنٹلی اپنی اسیسمنٹ وہ کر رہا ہے. تو